الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا ما بعد. جناب صدر علی وقار ناظر معہد استاد گرامی جناب مولانا مطیع الرحمن صاحب آف ندوی، ناظم جمعیت الاصلاح، اساتذہ اکرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور صحافت کا ایک ایسا کردار ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ تحریک ندوۃ العلماء بلند مقاصد و تخیلات کی حامل ایک علمی، فکری، دعوتی اور ثقافتی تحریک کا نام ہے، جس نے اپنے سفر کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر میں کیا، جو مسلمانوں کے زوال اور انگریزوں کے اقبال کا وقت ہے، جس کے بانی حضرت مولانا سید محمد علی منگیری ہیں، جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے امت کے ایک بڑے شغاف کو بھر دیا. نئے تغیرات و حوادثات اور نئے مسائل کا سامنا کرنے کی جو صلاحیت علماء دین میں پیدا ہونی چاہیے تھی، وہ اس وقت کے نصاب تعلیم سے نہیں ہو پا رہی تھی. مسلم معاشرہ دو طبقوں میں منقسم ہو کر رہ گیا تھا. ایک طرف علماء دین مدارس اسلامیہ سے فارغ ہونے والے علماء، اور دوسری طرف مغربی تعلیم یافتہ حضرات جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ساختہ پرداختہ تھے. ان دونوں کے مابین اجنبیت کی ایک خلیج پیدا ہو گئی تھی. اسی خلیج کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے تحریک ندوۃ العلماء جیسی فعال و کامیاب تحریک کو ایسے دور اندیش اور نقطہ سنج بانیوں کے ہاتھوں وجود بخشا جو اپنے زمانے میں اپنی مثال آپ تھے، جن میں حضرت مولانا سید محمد علی منگیری، علامہ شبلی نعمانی، مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی، منشی احتشام علی کاکوروی، مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی خصوصاً قابل ذکر ہیں. ان حضرات نے امت مسلمہ کی علمی، فکری اور اصلاحی ترقی کے لیے بہت غور و فکر کے بعد جو علاج تجویز کیا، وہ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق قدیم صالح و جدید نافع کی بنیاد پر نئے نصاب تعلیم کی تیاری اور اس کی تعلیم تھی، جس پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام وجود میں آیا. پھر اسی ادارے کے نصاب تعلیم سے علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ادوائی ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی، سابق معتمد تعلیم مولانا سید محمد وعد رشید حسنی ندوی، سابق ناظر عام حضرت مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی، اور داعی اسلام مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی جیسے نامور اصحاب علم و فضل اور خادمان دین پیدا ہوئے. حضرات، دور جدید میں وسائل کی تاثیر میں سب سے مؤثر ذریعہ صحافت ہے. ذہن کی تشکیل، کردار کی تعمیر، رائے عامہ کی تیاری، ماحول کو سازگار بنانے میں صحافت کو جو مقام و مرتبہ اور اہمیت حاصل ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے. اسی وجہ سے ارکان ندوۃ العلماء نے اس تحریک کے قیام کے روز اول ہی سے اس بات کا خاص لحاظ رکھا کہ طلبہ میں مطالعے کا ذوق و شوق اور رغبت مطالعے میں توسع و تنوع، بحث و تحقیق اور تحریر و تقریر کا ذوق سلیم پیدا ہو. تحریک ندوۃ العلماء کے قیام کے عہد پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی صحافت کی صورتحال کچھ خاص اچھی نہ تھی. عربی صحافت کا تو پوچھنا ہی کیا. تمام رسالے، مجلات، علمی و تحقیقی مواد دینی روح، دلنشی اسلوب اور طرز نگارش سے یکسر خالی اور عاری تھے. اس وقت تصنیف و تالیف کے نام پر صرف اثبات و تردید، شروع و حواشی اور تعلیقات لکھنے کا کام ہو رہا تھا. جتنے صحافتی رسالے منظر عام پر آتے تھے، سب کے سب قومی ملی مسائل،
اسلامی و دینی فکر اصلاحی و انقلابی خیالات سے خالی ہوتے تھے۔ چنانچہ ندوۃ العلماء نے ملک کے اندر اسلام بیداری صحافت کو صحیح خطوط پر چلانے کی فکر کی اور لوگوں کی خیر خواہی اور اپنے مقصد سے لوگوں کو واقف کرانے کے لیے جرائد کا طریقہ اختیار کیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ماہنامہ الندوہ کا اجراء عمل میں آیا۔ تحریک ندوۃ العلماء کا ترجمان ماہنامہ الندوہ کا پہلا شمارہ جنوری 1940 میں منظر عام پر آیا۔ اس ماہنامے میں علوم اسلامیہ کی تجدید، عقل و نقل کی تدبیر، معقول و منقول اور قدیم و جدید علوم کے موازنہ اور عربی نصاب تعلیم کی اصلاح پر تحقیقی مضامین شائع ہوتے تھے۔ اس رسالے نے طبقہ علماء کے جمود میں حرکت، ان کے خیالات میں انقلاب پیدا کیا، انہیں جدید مباحث سے واقف کرایا، اسلام اور علوم اسلامیہ کی خدمت کے نئے طریقوں اور زبان و اسلوب کے نئے پرانے انداز سے لوگوں کو متعارف کرایا۔ الندوہ کے ذریعے قارئین متعدد ایسے اشخاص سے آشنا ہوئے جو مستقبل میں علم و فن، ادب و صحافت اور معاشرت و سیاست کے میدان میں ممتاز مقام پر فائز ہوئے۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبداللہ عبادی، مولانا عبدالسلام ندوی قابل ذکر ہیں۔ خود دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلباء کو اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچا۔ اس دور کے جن ندوی فضلاء نے تصنیف و تحریر کے میدان میں ممتاز مقام حاصل کیا، ان کی تحریر کی ابتدا اس دبستان میں موجود ہوتی۔ علامہ سید سلیمان ندوی کا علم حدیث پر ایک مضمون ان کے زمانہ طالب علمی میں الندوہ میں شائع ہوا تو اسے پڑھ کر خواجہ الطاف حسین حالی نے علامہ شبلی نعمانی کو لکھا، سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء نے اپنی تعلیم کا نہایت عمدہ نمونہ پہلی بار پیش کیا ہے۔ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ عربی کی کامل تعلیم اور انگریزی کی بقدر ضرورت تعلیم ہمارے قوم میں ایسے لائق مضمون نگار اور مصنف پیدا کرے گی کہ محض عربی تعلیم آج تک ویسا کوئی بھی پیدا نہیں کر سکی۔ اس طرح اس رسالے نے تحریک ندوۃ العلماء کے بلند پایہ اغراض و مقاصد کو مقبول بنانے میں مؤثر کردار ادا کیا، جس کی پہلی ادارت علامہ شبلی نعمانی کو حاصل رہی۔ یہ ماہنامہ 1940 عیسوی سے شروع ہو کر جولائی 1942 تک جاری رہا، مگر اس نے اپنا پیغام اس مؤثر انداز سے پھیلایا جس میں عرصے تک جاری رہنے والے رسالے بھی ناکام رہتے ہیں۔ ندوۃ العلماء نے عربی زبان و ادب اور انشاء پر جس طرح اپنی توجہ مبذول کی تھی، اس کا تقاضا تھا کہ اس کے اردو ترجمان الندوہ کی طرح عربی میں بھی کوئی رسالہ اس کی ترجمانی کرے اور اس کے ذریعے عالم اسلام میں وسیع پیمانے پر اسلامی فکر و دعوت کی اشاعت ہو، اور اس طرح وہ رسالہ ہندوستان اور عالم اسلام کے درمیان علمی و ثقافتی روابط کو مضبوط کرے۔ ان مقاصد کے لیے حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی ندوی کے عہد نظامت، علامہ سید سلیمان ندوی اور شیخ تقی الدین ہلالی کی نظارت اور مولانا مسعود عالم ندوی کی ادارت میں مئی 1932 میں عربی ماہنامہ الضیاء کا پہلا شمارہ منظر عام پر آیا، جو ندوۃ العلماء کے شان شان اور اس کا ترجمان کہلانے کا ہر طرح سے مستحق تھا۔ یہ رسالہ اگرچہ تقریباً 4 سال کے بعد 1935 میں بند ہو گیا، مگر ہندوستان کے عربی صحافت کی تاریخ میں اپنی جگہ مخصوص کر گیا۔ اس کے ذریعے مولانا مسعود عالم ندوی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی، مولانا محمد ناظم ندوی، مولانا عبد الرحمن ندوی وغیرہ کی علمی و ادبی صلاحیتیں ملک کے سامنے آئیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی الضیاء کی مقبولیت و اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ الضیاء زبان کی صحت، حسن انشاء اور مضامین کی بلندی کی وجہ سے ممالک عربیہ کے سنجیدہ علمی و ادبی حلقوں میں بہت مقبول ہوا اور موقر و وقیر رسائل اور مجلات میں دل کھول کر اس کو سراہا گیا۔ لبنان کے ناصر الدین نے جو اپنی ادبی تنقید
اور ادبی ذکاوت حس میں بدنامی کی حد تک نامور تھے، اپنے اخبار الصفا میں بڑے بلند کلمات کے ساتھ اس کا تبصرہ بھی کیا۔ بعد میں ماہنامہ الباس الاسلامی، ماہنامہ الضیاء کالنعم البدل بن کر 1375 ہجری اکتوبر 1955 عیسوی میں مولانا محمد الحسنی مرحوم کی ادارت میں سامنے آیا، اور اس نے تھوڑے ہی عرصے میں اسلامی فکر صحافت میں نمایاں کردار حاصل کر لیا۔ عربی قومیت، الحاد و دہریت، تجدد و مغربیت، سرمایہ داری و اشتراکیت اور دوسری خدا فراموش تحریکات کے تعاقب و احتساب اور صحیح اسلامی فکر کی نمائندگی میں اس رسالے نے جو حصہ لیا، اس کا اعتراف عالم اسلامی اور عالم عربی میں ہر جگہ کیا گیا۔ مسلک حق کی تائید اور باطل افکار و نظریات کی پرزور تنقید و تردید میں مدیر مجلہ کے جرأت آمیز اور فکر انگیز اداریوں کا خاص حصہ بھی تھا۔ عرب قومیت، الحاد و دہریت کے خلاف مولانا محمد الحسنی کے قلم سے ایسے آتش مضامین نکلے کہ مصر کی حکومت کو ہندی وزارت خارجہ سے احتجاج کرنا پڑا۔ آپ کے اداریے اس قدر مقبول ہوئے کہ انگلستان میں زیر تعلیم مصری نوجوان الباس الاسلامی کے اداریوں کو اپنے قلم سے نقل کر کے ذاتی خطوط کی شکل میں مصر و شام بھیجا کرتے تھے۔ اس مقبولیت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ ہی کی زندگی میں ان مضامین کا مجموعہ الاسلام الممتحن کے نام سے شائع ہوا۔ نیز آج بھی یہ رسالہ الحمدللہ پابندی کے ساتھ محترم دارالعلوم ندوۃ العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر سید الرحمن اعظمی ندوی دامت برکاتہم کی ادارت میں شائع ہو رہا ہے اور دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ 1959 میں موجودہ ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی ادارت میں ایک عربی مجلہ 15 روزہ الرائد کے نام سے نکلنا شروع ہوا، جو اپنی خصوصیت و مقاصد میں الباس الاسلامی کا شریک ہے، اور اپنی ذمہ دارانہ اسلامی صحافت کے سبب وہ بھی عالم اسلام میں الباس الاسلامی کی طرح مقبول اور ہر دل عزیز ہے۔ ان دونوں رسالوں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں فکر صحیح، اسلامی دعوت، احقاق حق، ابطال باطل کے میدان میں بڑے مارکے سر کیے ہیں۔ ان دونوں پرچوں کو ترقی دینے میں حضرت مولانا سید محمد الحسنی، مولانا اسحاق جلیس ندوی، مولانا عبداللہ عباس ندوی، سابق معتمد تعلیم حضرت مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی، اور موجودہ دور میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلماء اور حضرت مولانا ڈاکٹر سید الرحمن اعظمی ندوی محترم دارالعلوم ندوۃ العلماء حفظہم اللہ ورعا کی بے شمار خدمات ہیں، جن کی قد و کاوش کے نتیجے میں آج بھی عالم اسلام کے بہترین مجلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ 1963 سے ایک 15 روزہ اردو پرچہ تعمیر حیات اور 2002 سے ہندی ماہنامہ سچا راہی کے نام سے برابر شائع ہو رہے ہیں اور ندوۃ العلماء کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ندوۃ العلماء نے اشاعت اسلام اور حفاظت دین کی خاطر براہ راست یا بالواسطہ جن کاموں اور خدمات کا روز اول سے آغاز کیا تھا، الحمدللہ وہ سب کی سب جاری و ساری ہیں، اور اس میدان میں اس کے کارہائے نمایاں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وما توفیقی